میرا نام آمنہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرے ابو ایک امیر آدمی تھے اور ہماری ایک ٹیکسٹائل فیکٹری بھی تھی۔ میں اکیلی بہن تھی اور میری امی کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میری ایک خالہ تھی جو ہمارے ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز مہیا تھی۔ نوکر چاکر تھے، یہاں تک کہ جب میں کالج جاتی تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ میں لٹریچر پڑھنے کی بہت دلدادہ تھی۔ کالج میں بھی میری کسی کے ساتھ دوستی نہ تھی، بلکہ میں اپنے کام میں ہی مگن رہتی، اور جب گھر واپس آتی تو میری خالہ جان مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ میرے ابا کی طبیعت اکثر خراب رہا کرتی تھی۔ ان کا مینیجر جس کا نام رحیل تھا وہ ان کے بہت ہی قریب تھا، کیونکہ دفتری معاملات سارے وہی سنبھالا کرتا تھا۔ اکثر اوقات وہ ہمارے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ میرے ابو جان کے کاروباری معاملات میرے چچا سے کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اکثر میری خالہ سے کہتے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں فیشن ڈیزائننگ کے مضامین پڑھ رہی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں ہر روز رات کو اپنے ابا کے پاس بیٹھ کر ان سے لوڈو بھی کھیلتی اور ان سے ساری باتیں کرتی۔ میری اور میرے ابا جان کی بہت دوستی تھی۔ پھر ایک دن معمول کے مطابق میں کالج گئی تو پیچھے سے میری خالہ نے مجھے کال کی کہ بیٹا، تیرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی گھر واپس آ جاؤ۔ میں گھر آنے کی بجائے سیدھا ہسپتال ہی چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھ سے میرے ابا جان کی طبیعت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ وہ بے جان جسم کی طرح بیڈ پر پڑے تھے اور ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ابا جان کا مینیجر راحیل بھی وہیں تھا، ان کے پاس تھا، اور میری خالہ نے مجھے گھر واپس بھیج دیا کیونکہ مجھ سے ان کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رات 9 بجے ہسپتال سے کال آئی کہ ابا کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہے، تو میں اسی ٹائم ہسپتال کے اس وقت میرے ابا کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، اور راحیل، میری خالہ اور میں ان کے پاس کھڑے تھے۔ میرے ابو صرف دیکھ رہے تھے، ان سے بولنے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور راحیل کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اشارہ کیا کہ میرے بعد میری بیٹی تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میری خالہ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ابا کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد میرے چچا نے ہمارے گھر اور ہماری فیکٹری پر قبضہ کر لیا اور مجھے اور میری خالہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس بھی دائر کیا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں ان سے اپنا گھر اور فیکٹری واپس نہ لے سکی۔ میری خالہ نے میری شادی رحیل سے کر دی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ رحیل کہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اور وہ کیسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ایک امیر ماں باپ کی بیٹی نازوں سے پلی تھی، جس کے اپنے شادی کے بارے میں بہت سے ارمان تھے، جس میں ایک بھی پورا نہ ہو سکا۔ میری خالہ نے مجھے ایک عام سے جوڑے میں رحیل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرا ذہن عجیب ہی کشمکش میں تھا، اور وہ مجھے اسی رات اپنے گھر لے آیا۔ رحیل کی ماں نے دروازہ کھولا تو رحیل کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے ہمیں یہ بھی نہ کہا کہ اندر آؤ، اور وہیں رحیل سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے کہا، ارے اماں، ہمیں اندر تو آنے دو، پھر سب بتاتا ہوں۔ رحیل اور اس کی فیملی بند گلی میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے لوگ تھے۔ رحیل جب مجھے اندر لے کر آیا تو مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا
جہاں صرف اور صرف ایک چارپائی اور دیوار کے ساتھ ایک شیشہ لٹکا ہوا تھا، اور خود باہر چلا گیا۔ وہ 2 بھائی اور ان کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ اس کا بھائی بھی شادی شدہ تھا، اور اس کی بیوی اور اس کا بچہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اتنے میں مجھے باہر سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے سنا تو راحیل کی ماں نے اس سے کہہ رہی تھی کہ ارے یہ تو قمر کو ہمارے گھر اٹھا کے لے آیا۔ اب میں نے تو تیری شادی ارے یہ تو کس کو اٹھا کر ہمارے گھر لے آیا؟ میں نے تو تیری شادی تیری پھپھو کی بیٹی کے ساتھ طے کی ہوئی تھی، کیا تجھے معلوم نہیں؟ راحیل جیسے اپنی ماں کو دھیمی دھی آواز میں کچھ سمجھا رہا ہو۔ اس کی ماں یہ سنتے ہی چپ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بھابھی اور بھائی بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کی بھابھی تو ہائے اللہ کرنے لگ گئیں کہ اتنی رات کو ایک جوان لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا ہے۔ میرے لیے تو یہ گھر کیا، ان لوگوں کے رویے ہی بہت عجیب تھے۔ میں بالکل چپ رہی اور کمرے سے باہر نہ نکلی۔ راحیل مجھے اس کمرے میں بٹھا کر خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، اور میں بھی اس چارپائی پر لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو راحیل کمرے میں آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ ضروری کام سلجھانے ہیں، اس لیے میں شہر جا رہا ہوں۔ ماں اور بھابھی تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی اور چلا گیا۔ جب راحیل چلا گیا تو اس کی ماں نے مجھے صحن سے آواز دی کہ اے بی بی باہر نکل، کب تک کمرے میں یوں بیٹھی رہے گی؟ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، کس طرح تیرے باپ نے میرے معصوم بچے کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میری تو ان کی آواز سنتے ہی جیسے دنیا اجڑ گئی ہو، اور میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اتنی ہی دیر میں میری جیٹھانی ناشتہ بنا کر لائیں اور اس نے میرے سامنے چارپائی پر دے مارا۔ میری ساس نے کہا اور ناشتہ کرو، ابھی گھر کے کام بھی پڑے ہیں، وہ بھی کرنے ہیں، کب تک یوں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رہو گی؟ میں نے بڑی مشکل سے 2 نوالے اپنے حلق سے نیچے اتارے اور برتن رکھنے کچن میں چلی گئی۔ ان کا گھر بالکل ہی سادہ بنا ہوا تھا۔ کچن میں ایک سائڈ پر چولہا اور دوسری سائڈ پر تھوڑے سے برتن پڑے تھے۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو میرے حلق میں دھواں اترا اور مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ میری جیٹھانی اس پر بولی، دیکھو جیسے لال محل سے اٹھ کر آئی ہے، کھانسی تو ایسے آ رہی ہے جیسے کبھی دھوئیں میں گئی ہی نہیں۔ مجھے ان کی باتیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئیں اور میرے سامنے برتنوں کا ڈھیر دھونے کے لیے رکھ گئیں۔ میرے لیے تو یہ لمحات بہت بڑی آزمائش کی طرح تھے۔ میں نے بہت مشکل سے وہ برتن دھوئے، حتیٰ کہ میرے سارے بازو بھی گیلے ہو گئے۔ اس پر میری ساس بولی کہ دیکھو اسے تو برتن دھونے کا بھی طریقہ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہے، اور اس کی ماں نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ جب اس نے میری ماں کا نام لیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اب یہی میری قسمت تھی اور مجھے اسی کے ساتھ جینا تھا۔ ابھی میں برتنوں سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ میری جیٹھانی نے کہا، چل بی بی اب پورے گھر کی صفائی کر۔ اس نے میرے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیا اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا کون سلوک کرتا ہے۔ جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اتنی دیر میں میری نند اور اس کا شوہر بھی آ گئے۔ میری نند نے مجھے دیکھتے ہی اپنی ماں سے کہا کہ اماں کیا کوئی نئی کام والی رکھی ہے؟ میری نند کا شوہر منہ میں ماچس کی تیلی دبائے اپنے کمر پر ہاتھ رکھے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس سے مجھے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔
اتنی ہی دیر میں میری جیٹھانی بولی، ارے نہیں، یہ تو تیری نئی بھابھی ہے جو رات کو ہی آئی ہے۔ اس نے کہا، رات کو کیسے؟ کیا کہیں آسمان سے اتری ہے؟ اس پر اس کی ماں بولی اور اسے کہنے لگی، ارے بیٹھو تو صحیح، تجھے سارا ماجرا سناتی ہوں۔ میری جیٹھانی نے مجھے کچن میں چائے بنانے بھیج دیا اور پیچھے سے پھر دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب میں سب کو چائے دے رہی تھی تو میری نند کے شوہر نے چائے میرے ہاتھ سے پکڑنے کی بجائے میرے بازو کو بھی چھوا، جس سے میری تو آنکھ میں جیسے آگ ہی بھڑک گئی ہو اور میں چٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ میرے سسرال میں پہلا دن تھا جو انگاروں پر چلتے ہوئے گزرا۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ راحیل شہر سے واپس آ گیا۔ میرے لیے تو جیسے ایک امید کی کرن تھی۔ وہ جیسے کمرے میں آنے لگا تو میری ساس نے پیچھے سے آواز دی کہ راحیل بات سن، تو وہ ادھر چلا گیا۔ راحیل 2 گھنٹے اپنی ماں اور بھابھی کے پاس بیٹھنے کے بعد رات کو کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، سب بہت اچھے ہیں اور میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ اس نے سن کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی، جیسے وہ سب جانتا ہو۔ اگلے دن جب میں صبح صحن میں سے جھاڑو لگا رہی تھی تو میری ساس میری شکایت راحیل سے لگانے لگ گئیں۔ پتہ نہیں تو کون کہاں سے اٹھا لایا ہے، اسے تو ذرا بھی کام کرنے کا سلیقہ نہیں۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا اور کمرے میں آ کے مجھ سے پوچھنے لگا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا، آپ میرے ہاتھ دیکھیے، ان پر کام کر کر کے چھالے پڑ گئے ہیں۔ میں نے تو اپنے ابو کے گھر کبھی ایک برتن بھی نہ دھویا تھا، اور یہاں تو میں سارا دن کام میں مصروف رہتی ہوں، پھر بھی آپ کی امی کو مجھ سے شکایتیں ہیں۔ راحیل نے کہا، تو کیا تم نے کام نہیں کرنے ہیں؟ یہ تیرا گھر ہے اور تو نے یہاں کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، تو میں وہیں چپ کر گئی اور میں نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ میں نے راحیل کا یہ رویہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو راحیل کے خاندان والوں کے متعلق ڈھال لیا۔ ایک دن راحیل کی ماں اور اس کی بھابھی بازار چلی گئیں۔ راحیل کا بھائی تو ویسے ہی ایک دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ گھر میں میں اکیلی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے کے کھٹکنے کی آواز آئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ آگے میری نند کا شوہر تھا اور مجھ سے اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ باقی سب گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ سب بازار گئے ہیں۔ وہ واپس جانے کی بجائے اندر آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے چائے بنا کر دو۔ میں نظر نیچے جھکائے کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ میں اپنے کام میں مگن تھی۔ جب میں چائے کا ٹرے لے کر پیچھے مڑی تو وہ بالکل میرے برابر میں میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میری تو اسے دیکھ کر چیخ نکل گئی اور میرے ہاتھ سے چائے کا ٹرے نیچے گر گیا۔ اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے تجھ جیسی ہی نازک پری کی تلاش تھی، تو نازک کلیوں جیسی ہے، تجھے تو میرے جیسے کی بیوی ہونا تھا۔ میں جتنا تم سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہوں، تمہاری مورنی جیسی آنکھیں مجھے اتنا ہی تمہارے قریب کر دیتی ہیں، لیکن تجھے تو کوئی اپنا خیال نہیں، اور تو یہاں برتن مانجنے میں مصروف ہے۔ چل اب تھوڑا میرا بھی خیال کر لے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے ایک زور سے تھپڑ دے مارا۔ اس کی پیلی نارنجی آنکھیں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دن میں تجھ سے اس تھپڑ کا حساب ضرور لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں نے اپنی عزت محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی ساس کو تو کچھ بھی نہ بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ الٹا مجھ پر ہی شک کریں گی۔ ایک دن میں اپنے صحن میں کام کرنے میں مصروف تھی
کہ ہمارا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے بچے بہت پسند تھے اور میں ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میری ساس سامنے آئی اور میری چٹیا پکڑ کر اس نے مجھے نیچے دے مارا اور کہنے لگی، تو لڑکوں کو دیکھتی ہے، تجھے کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ تم تو ہماری عزت کا جنازہ نکال کر ہی دم لوگی۔ رحیل کو فون کر کے تیرے سارے قصے کہانیاں اسے سناتی ہوں۔ میں انہیں کہتی رہی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بچوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اگلے دن رحیل بھی واپس آیا تو اس نے ساری بات اس کو بتا دی۔ میں نے رحیل کے سامنے اپنی بہت سی صفائیاں پیش کیں، لیکن رحیل نے اپنی ماں کو کچھ نہ کہا اور مجھے ہی برا بھلا کہتا رہا۔ مجھ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس گھر میں پھر ایک دن میری نند آئی اور اس نے 2-3 دن رکنا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی سہیلی کی شادی تھی۔ اپنی سہیلی کی شادی کے دن اس نے مجھے اپنے ریشمی کپڑے نکال کر دیے اور کہنے لگی، انہیں استری کرو۔ میں انہیں استری کر رہی تھی کہ کپڑا جل گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مجھے بہت سی گالیاں دیں اور گرم استری اٹھا کر میرے ہاتھ پر لگائی۔ گرم استری میرے ہاتھ پر لگنے سے میری چیخ نکل گئی اور میری ساس اور میری جیٹھانی بھی وہیں آ گئیں۔ میری جیٹھانی تو مجھے گھور کر دیکھ ہی رہی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے بہت گندی گندی باتیں سنائیں۔ جب رحیل گھر آیا تو اس نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی ہے۔ اگلے دن جب رحیل اٹھا تو وہ نہانے چلا گیا، لیکن اس کا موبائل کمرے میں ہی تھا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے موبائل پر ایک لڑکی کی کال آئی جو میں نے اٹھائی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ رحیل کی بیوی ہے اور پوچھا، تم کون بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے وہیں فون رکھ دیا اور رحیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم نے کال اٹھائی تھی تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ بس وہی ہے میرا بھی جواب۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ میرے تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے رحیل سے کہا کہ تم اب تک مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے مجھے کہا کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اب پڑی رہو اس گھر میں، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ تمہارا باپ تو وہ جو مر گیا ہے اور تمہارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ میرے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک اس انسان کے لیے میں اتنا جبر و تشدد برداشت کرتی رہی اور وہی میرا نہ تھا۔ میں اسی وقت گھر سے نکلی اور شہر واپس آ گئی۔ میری خالہ کرائے کے مکان میں رہتی تھیں، اس لیے میں نے ان پر زیادہ عرصہ بوجھ بن کے رہنا گوارا نہ کیا اور اپنے لیے ملازمت تلاش کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری تھی تو میں نے یونیورسٹی میں لیکچرار کی حیثیت سے اپلائی کیا تو میری ملازمت وہاں لگ گئی اور مجھے یونیورسٹی کی طرف سے رہنے کے لیے ایک گھر بھی ملا۔ اب میں اور میری خالہ وہیں رہ رہی ہیں۔ راحیل کو اس لڑکی نے دھوکہ دے دیا اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔